چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ محاضرہ مشکات المصابیح جلد اول محاضرہ نمبر 4 ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر میں حدیث کے تعلق سے کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے باپ اور اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب پسندیدہ نہ بن جاؤ۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مختصر تاریخ ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ام سلیم، ان کو بچپن میں اٹھا کر کے گود میں اٹھائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، یہی ایک میرا بچہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت انس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ اس دعا کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد میں، عمر میں اور دیگر چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں نازل فرمائی۔ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال کی تھی، کسی نے اور بھی بتایا ہے۔ لہٰذا اس دعا کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں اور ان کی اولاد میں اور دیگر چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے بارے میں جانیں، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسلسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مسلسل 10 سال تک خدمت کی ہے، اور اسی درمیان انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیثیں سنی اور اس کو روایت کیا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب آئیے اس حدیث کے بارے میں ہم کچھ سمجھیں۔ اس حدیث کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہم سمجھیں کہ کامل مومن ہونے کے لیے حب رسول کا ہونا ضروری ہے۔ حب رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تب ہوگی جب آپ کے فرامین کے اوپر ہم عمل کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے ارشادات پر ہم عمل پیرا ہوں گے، تو آپ کی سچی محبت ہوگی۔ ورنہ یہ سچی محبت نہیں، دعوے والی جو محبت لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دعوی محبت بھی کرتے ہیں، اقرار محبت بھی کرتے ہیں، اور طبعی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب محبت
اس وقت فائدہ اور کام دے گی جب آپ کی مکمل پیروی کریں گے، آپ کی سنت پر عمل کریں گے تب، ورنہ دعوائے محبت بیکار ہے۔ دعوائے محبت کرنے والے بہت سارے دنیا میں آئے اور آج بھی ہیں، صرف دعوائے محبت کرتے ہیں، بکیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، آپ کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، آپ کی مکمل پیروی نہیں کرتے ہیں۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ سے مجھے اتنا محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، ابھی بھی تمہاری محبت میں کمی ہے، تمہارا ایمان میں کمی ہے، مکمل ایمان نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسی ہی محبت کرنا ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی محبت ہو، تمام لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی محبت ہو، اور تمام دیگر چیزوں کو اللہ کی نبی کی محبت میں ترک کرنا ہے۔ ان چیزوں کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کرنے کا، چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ یہی صحیح محبت ہے، اللہ کے نبی کی صحیح محبت۔ اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمائے، صحیح محبت کرنے والے اللہ کے نزدیک محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ اگر تم نبی کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا اللہ کے نبی سے محبت ہماری نجات کی ضمانت ہے، اور یہاں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لہذا عزیز طلبہ، اس حدیث کو ہم پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس حدیث کے روشنی میں ہم اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آج ہماری محبت اللہ کے نبی سے جو ہے اس میں بہت کمیاں ہیں۔ جہاں شریعت اللہ کے نبی کی بات آتی ہے اور وہاں دنیا کی بات آتی ہے تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، نبی کی سنت کو ہم ترک کر دیتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ کامل مومن وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں سے زیادہ چاہے، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رکھے، تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عزیز طلبہ، ہم تمام لوگوں کو اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامل اور سچا پکا مومن بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کو ہم اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں گے اور جو میں نے بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔